أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. سورة العبس مکی سورت ہے. یہ سورت 42 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی ہیں. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، مشرکین کے جو بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے یہ لوگ ایک محفل میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اس وقت یہ سب اکٹھے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر دین کی دعوت دی، انہیں سمجھانا شروع کیا. اتنے میں یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ انہیں معلوم نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ مسئلہ معلوم کرنے لگے اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کرنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہی ہے کہ ایمان لا چکا ہے، لیکن اگر میں ابھی اس کی طرف متوجہ ہوا تو یہ جو ابھی بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، ایک اچھا موقع ان کو دعوت دینے کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص توجہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں دی، اور ان کے بار بار اصرار کرنے پر آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی. یہ آدمی طلب لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، آپ نے اس پر توجہ نہیں دی. وہ تو بے طلب ہے. اور آپ کا کام ہے بات پہنچانا، آپ کے ذمہ ان کو منوانا نہیں ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو اس سورت کی ابتدائی آیات ہیں، جو نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبس وتولا، عبس تو شروع ہوا، وتولا اور منہ موڑ لیا. ناگواری کے جو آثار نمایاں ہوئے آپ کے چہرے انور پر، اور چہرے مبارک دوسری طرف کر لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان جاءہ الاعمى، اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص. وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لے. ہو سکتا ہے آپ جب گفتگو کریں گے اور اس گفتگو سے وہ استفادہ کرے اور بلند درجات تک پہنچے جو بات پوچھنے کے لیے آیا ہے. اما من استغنا او یذکر،
یا وہ نصیحت حاصل کرتا فتنفعه الذکرى، اور وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی. اما من استغنا، بہرحال وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، جو بے نیازی دکھاتے ہیں، جن کے اندر طلب ہے ہی نہیں. اور یہ سارے لیڈر وہی ہیں، ان کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کی طلب ہے ہی نہیں یہ جاننا چاہتے، بس یہ اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں جو باپ دادا کا دین ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک ایسا شخص جس کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، وہ آپ کے پاس بار بار آ رہا ہے، اس کی بات آپ نے سنی نہیں، اور یہ بے طلب لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اور آپ اس کی فکر میں رہتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. اگر یہ مکہ کے لیڈر نہیں بھی قبول کریں گے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ نے تو ایک بار نہیں بلکہ بار بار جا کر انہیں سمجھایا. اب آپ کے ذمہ ان کو منوانا نہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. پھر قبول کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی ہے. بہت پیارے انداز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اللہ کی طرف سے بتائی گئی کہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا. آپ تو اپنا کام کر چکے ہو، آپ نے ان کو سمجھا دیا ہے. یہ قبول کرے نہ کرے میں وہ اس کی آپ فکر نہ کریں. آپ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، اس کے دل کے اندر خشیت بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اس سے آپ استغنا برت رہے، بے رخی برت رہے جو دوڑتا ہوا ہے. کَلَّا، ہرگز نہیں، اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ تو ایک یاد دہانی نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی گئی کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے خود کو کیوں اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں. اگر ابو جہل ابو لہب اس ہدایت سے مستفید نہیں ہونا چاہتے ہیں تو نہ ہو، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں. یہ ایک نصیحت نامہ جو کھلا ہوا ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت نامے سے نصیحت حاصل کرے. یہ کھلی کتاب ہے، یہ ہر ایک کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن پاک ایسے صحیفوں میں درج ہے، مکرمۃ، جو باعزت ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے. مرفوعات مطہرہ، بلند و بالا نہایت پاک. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کرام بررہ، جو بڑے معزز اور نیک ہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے. من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے. من نطفة، ایک بوند سے. خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، اس نے اسے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا. اب آگے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا. اوپر تو نصیحت کے تعلق سے جو باتیں تھی وہ بتا دی، اور یہ اعلان کر دیا کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے. جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر لے. اور اب انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے. کتنا ناشکرا ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر پھر اسی کی بغاوت کرتا ہے، اسی سے بغاوت کر رہا ہے. اللہ کے غضب کو خود دعوت دے رہا ہے. کتنا ناشکرا ہے. کم از کم اپنے وجود پر تو غور کرتا، اپنی تخلیق پر غور کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا کیا ہے. من ای شیء خلق، کون سی چیز سے اس کو بنایا. پھر خود جواب دیا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ بس ایک بوند سے، ایک نطفے سے اس کو بنایا اور پھر اس کو بالکل درست کیا. ثم السبیل یسرہ، پھر آسان کر دیا اس کو راستہ.
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایسا ماحول فراہم کیا اور اس سے ایسی سہولیات سے نوازا جس کی وجہ سے دنیا میں زندگی بسر کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا کی تاکہ انسان زندگی یہاں آسانی سے گزار سکے. اور ایک مفہوم اس آیت کا یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت طاری کر دی اور اسے قبر میں داخل کر دیا. یہ بھی اللہ کا اس پر کتنا بڑا انعام. زندگی کا ایک متعینہ وقت لے کر یہ دنیا میں آیا، اب موت کا وقت آیا، موت اللہ نے دی اور پھر اس کو قبر کے اندر بھی رکھوایا. ایسا تو نہیں کہ باقی جانوروں کی طرح اس کو بھی کہیں نالے میں کہیں کھڈے میں پھینکا گیا تاکہ کتے درندے اور دوسرے جانور اس کو نوچ نوچ کر کھائیں. میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ موت کے بعد بھی میں نے تمہیں اس طرح جانوروں والا سلوک تمہارے ساتھ نہیں کروایا. تمہیں عزت و احترام کے ساتھ تمہارے عزیز و اقربا رشتہ دار دوست و احباب تمہیں نہلا کر کفن دے کر اور پھر وہ تمہیں دفن کرتے ہیں. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا. یعنی جس ہستی نے انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی سے متعلق یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے. وہ جب چاہے گا اٹھائے گا. تو اگر انسان صرف اپنی تخلیق کے پورے عمل پر غور کرے کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بنایا ہے، کتنے مرحلوں سے مجھے گزارا گیا، ایک نطفے کی شکل میں، پھر اسی نطفے کو خون کی شکل دی گئی اور پھر وہی خون لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں ہڈی اور پھر گوشت ان ہڈیوں پر چڑھانا، پھر روح ڈالنا، یہ سارا پروسیس اللہ رب العالمین نے اس کا چلایا. اگر انسان اس پر غور کرے اور پھر اس کے باس بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا ہے. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے مجھے اٹھایا جائے گا اگر وہ اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے گا. کلا لما یقض ما امرہ، نہیں اس نے تو اب تک وہ بات پوری کی نہیں جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. اب تک تو اس انسان نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، اب تک تو کام کو کیا ہی نہیں جس کام کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. تو ابھی بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا، اس سے بغاوت کر رہا ہے. ادھر سے اللہ سے وعدہ کر کے آ چکا ہے کہ میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں، لیکن اب جب دنیا میں پہنچا یہاں تو یہ بھول ہی گیا میرا بھی کوئی رب ہے اور اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا. مقصد تو یہ تھا کہ اپنے خالق و مالک کو پہچان کر ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارتا اس کی فرما برداری میں، لیکن یہ تو سب چیزوں کو بھول ہی گیا ہے. تو پھر آگے کی آیات کے اندر اور کئی نعمتوں کو بیان کیا کہ انسان تو اپنے خالق و مالک کو پہچاننا چاہتا ہے، ان چیزوں پر غور کر تو اپنے رب کو پہچان لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ